اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 پڑھوں گی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آپ کے سامنے اس کا سادہ ترجمہ رکھتی ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو کہ جب ہم نے انہیں کہا تھا ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور جہاں سے جی چاہے سیر ہو کر کھاؤ پیو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور البتہ جب اس بستی کے دروازے سے گزرنے لگو تو سجدہ کرتے ہوئے گزرنا، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور حِطَّہ کے لفظ کہتے جانا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں پر مزید فضل و کرم کریں گے۔ مفسرین کرام تفاسیر میں بیان کرتے ہیں، جب ایک طویل عرصہ گزر گیا ان کو شام کے اندر اور ان کی تربیت ہو گئی تو اللہ رب العزت نے انہیں ایک بستی کو فتح کرنے کی ہدایت دی اور انہیں کہا کہ اس شہر میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اور عاجزی کے انداز میں داخل ہونا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرنا، یعنی بدنی اور قولی دونوں طرح کی عبادت کرنا۔ یہاں حتیٰ کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جن لوگوں پر تم فتح پاؤ ان میں قتل و غارت نہ شروع کر دینا بلکہ انہیں معاف کر دینا، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کچھ کیا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں معاف کر دینا تاکہ ہم تمہاری بدلے میں خطائیں معاف کر کے تمہیں انعامات سے نوازیں۔ جب وادی سینا میں طے شدہ تربیتی اللہ رب العزت کی طرف سے جو وقت تھا وہ مکمل ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عاجزی اور انکساری کا درس دیا، یعنی فتح یاب ہو کر غرور اور گھمنڈ میں بھی مبتلا نہیں ہونا بلکہ عاجزی کا اظہار اور اللہ کی سربلندی کا اظہار کرنا ہے اور پھر معافی کا مطالبہ کرنا ہے، یعنی جو تم نے فتح حاصل کر لی اس کے باوجود تم نے اللہ سے عفو اور معافی کا مطالبہ کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کرنا ہے کیونکہ یہ کامیاب ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو کہ حقیقی کامیابی کی جانب لے جاتے ہیں۔ اللہ اس آیت کے اختتام میں کہتا ہے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، یعنی اللہ نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو، جھک جانے والوں کو، کہنا ماننے والوں کو مزید خیرخواہی میں بڑھانا چاہتا ہے۔ ان کی خیرخواہی کو وہ بڑھاتا ہے۔ خیرخواہی کیا چیز ہے؟ خیرخواہی اللہ کی رضا لے کر آتی ہے۔ اللہ کی رضا انسان کو جنت کی طرف بڑھاتی ہے۔ اللہ رب العزت ان سے کہہ رہے ہیں جب ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے تو تمہیں انعامات سے نوازیں گے۔ اللہ رب العزت یہاں پر وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور اسپیشلی اللہ نے جو الفاظ استعمال کرے یہاں پر نغفر لکم خطایاکم، ایک فاتح قوم کو، ایک فاتح فوج کو، ایک فاتح قبیلے کو اللہ رب العزت اس چیز کی نصیحت کرتے ہیں کہ تم غرور اور تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اللہ کے آگے سر کو سجدہ ریز ہونے سے نہ رکو بلکہ اللہ کے آگے مزید جھک جاؤ اور عاجزی اختیار کرو، کیونکہ فتح در حقیقت تمہارا کمال نہیں، یہ اللہ رب العزت کی دین ہے اور وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور یہ قوم، یہ بستی جس کو شام کا علاقہ اللہ رب العزت نے جہاں پر اس کو فتح یاب کیا، یہ ان کو تشتری میں رکھ کے نہیں ملا تھا، انہوں نے 40 سال بیابان میں قید کاٹی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو سزا کے طور پر اس علاقے میں ٹھہرا دیا تھا، تو جب انہیں یہ علاقہ مل گیا تو اللہ رب العزت نے ان سے ڈیمانڈ یہ کی کہ اللہ رب العزت کے آگے اپنے سر کو جھکا دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔